اور معرفت کی اصطلاحات میں بھی الجمع جمع کا لفظ آتا ہے. اس کا دوسری سمت برعکس لفظ ہوتا ہے تفرقہ. یہ مقام جمع ہے اور یہ مقام تفرقہ. صوفیاء جب مرحلے اولیاء اور افراد طے کرتے ہیں تو ان کے احوال ان کی ترقی کی اور تنقل کی راہ میں احوال آتے ہیں. اس میں کبھی قبض آتا ہے، کبھی بسط آتا ہے، اسی طرح کبھی جمع آتا ہے اور کبھی تفرقہ. لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی میں اجتماعی تعلقات میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں تو جمع ہوتا ہے اور مقابل میں تفرق ہوتا ہے. جمع جوڑنے کی چیز ہے اور تفرق میں پھوڑنے کی چیز ہے. تفرق سے بندے پھوٹ جاتے ہیں. اسی جمع سے پھر تجمع ہے. اب تجمع کا لفظ عربی میں ثقافت میں اجتماعیات میں تو اور معنی میں آتا ہے. اور اس کو تصوف سلوک اور معرفت کی اصطلاح میں جمع سے تجمع، اس کا معنی یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ یہ جو انتشار فکری ہوتا ہے، ذہنی فکری انتشار، اور انتشار تفرق ہے جو تک بندے کو بانٹ دیتا ہے، بندے کو بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے. سوچ کو، فہم کو، خواہش کو، توجہ کو یکسوئی پیدا نہیں ہوتی. اس سے بچ کر بندہ اپنی افکار کو، صلاحیت کو، سوچوں کو، خواہشات کو یکسو کرتا ہے، ایک جگہ پر، ایک نقطے پر، ایک راستے پر جمع کر دیتا ہے. جمع کرنے سے وہ اس کے فکر اور اس کی صلاحیتوں کا تجمع ہوتا ہے، اس کی توجہ میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے. جب تک کسی بھی کام میں یکسوئی پیدا نہ ہو کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. یکسوئی پیدا ہونے سے ہی آدمی کی ترقی کی راہ نکلتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کامیاب ہوتا ہے آدمی، آگے کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے. یہ ساری ترقی جمع ہونے سے شروع ہوتی ہے. اسی کو آپ جیسے جمعیت کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ. لوگ اکٹھے ہوں، جماعت ہو تو اس پر اللہ کی رحمت اور اس کی حفاظت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کبھی لفظ بولتے ہیں جمعیت خاطر، جمع خاطر، یعنی جو خواطر ہیں انسان کی، سوچیں، خیالات، توجہات، واردات، رجحانات، ان کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے. تو من کے اندر بھی اگر تفرق ہو، پھوٹ ہو، تو بندہ اور بندہ کی شخصیت بکھر جاتی، منتشر ہو جاتی. ذہنی انتشار ہو تو بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. آپ پڑھائی کر رہے ہیں، کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، ایگزام ہے، تیاری کر رہے ہیں، گھنٹوں کتاب سامنے، آپ کتاب آنکھوں کے سامنے، آپ پڑھ رہے ہیں مگر غیر حاضر رہتے ہیں. جسم حاضر ہے مگر ذہن غیر حاضر ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور اور غیاب جمع ہو جائیں. جسم حاضر ہو مگر سوچ اور دماغ اور فکر حاضر نہ ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے افتراق پیدا ہو جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے آپ فیل ہو جاتے ہیں.
اس لیے کیونکہ آپ نے گھنٹوں لگائے بیٹھے رہے، آنکھیں آپ کی کتاب پڑھ رہی، آنکھیں لفظ پڑھتے رہے، مگر کسی ایک لفظ کا معنی، مفہوم، نظم، ربط آپ کے ذہن میں نہیں گیا کیونکہ دماغ غیر حاضر تھا۔ جب طبیعت میں، فکر میں تجمع نہ ہو، یعنی جمع نہ ہو آپ کی طبیعت کی ساری سوچیں، آنکھ جو دیکھ رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، یہ پروسیس ہے۔ کان سن رہا ہے، اب کان میں سن کر معنی نہیں سمجھنا، آپ کا کان آواز سن رہا ہے، میری گفتگو کی آواز سن رہی ہے، مگر کان کا کام نہیں ہے کہ وہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ صرف آواز ریسیو کرنے کے لیے ایک آلہ ہے، اس کی حص ہے آواز کو سننا، سن کے وہ آگے منتقل کر دیتا ہے یہاں دماغ۔ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، آنکھ کا کام نہیں اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں کس کو دیکھ رہی ہوں، آنکھ کے پاس یہ سمجھ نہیں، وہ سن کر منتقل کر دیتی، دماغ کے اندر خانے ہیں، منتقل کر دیتی۔ آپ ناک سے سونگھتے ہیں تو ناک فیصلہ نہیں کرتا کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، وہ قوت شامہ ہے، وہ آگے منتقل کر دیتی، میسج کر دیتی ہے، میسج۔ زبان چکھتی ہے ذائقہ، وہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کڑوا ہے یا بولیے میٹھا ہے، وہ آگے میسج دے دیتی، منتقل کر دیتی۔ ہاتھ چیزوں کو چھوتے ہیں، لامسا ہے اس مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، وہ میسج دے دیتی۔ اب 5 اعضاء ہیں آپ کے، ساروں کی طرف سے میسیجنگ ہو رہی ہے۔ آپ اب آج کل سیل فون پر میسیجنگ کرتے ہیں نا، ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، اس طرح آپ ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہیں تیزی سے، اس طرح یہ جو اعضاء ہیں ہمارے اور ان کے حواس یہ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، جہاں کھانے ہیں وہ سارے میسیج کو ریسیو کرتے ہیں، وہ ریسیو کرتے ہیں، وہ 5 کھانے ہیں، وہ جو ریسیو کر رہے ہیں، کچھ ریسیو کرتے ہیں، کچھ ریٹین کرتے ہیں، کچھ کھانے ریسیو کرتے ہیں آواز کو یا تصویر کو، شکل کو، کوئی کھانا اس کے معنی اور مراد کو ریسیو کرتا ہے، کوئی ریٹین کرتا ہے، کوئی کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ سارے کھانے اگر ان کے اندر جمع نہ ہو، کیا تجمع نہ ہو، ان کے فنکشنز میں تجمع، یکسوئی، اور ان کے فنکشنز میں اگر یکسوئی اور ہم آہنگی، ملاپ نہ ہو، جڑے ہوئے نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ انتشار فکری ہے، علم وجود میں نہیں آتا۔ آپ گزر رہے ہیں، کوئی آدمی سامنے کھڑا ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر آپ کو، آپ کا ذہن غائب ہے، غیر حاضر ہے، یعنی وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، جمعیت اس میں جمع نہیں ہے تعلقات میں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گزر گیا کون کھڑا تھا، گفتگو ہو رہی ہے، کسی نے آپ کو آواز دی، آج ایک کتاب سے جو رسالہ ہے اس سے آغاز کر رہا ہوں، اور وہ ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، عربی عبارات نہیں پڑھوں گا، آپ کے لیے مقصود اس کا مراد سمجھانا ہے، مقصود مراد سمجھانا اور اس کی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ آج ہم جس سے آغاز کر رہے ہیں وہ رسالہ ہے امام السلمی، امام ابو عبد الرحمن السلمی، اور وہ رسالہ ہے ان کا المقدمہ فی التصوف۔ کیا نام ہے؟ امام ابو عبد الرحمن السلمی۔ تھوڑا میں تعارف کرا دوں، کبھی بھی تعارف نہیں، ایسے مختصر آپ کے ذہنوں کو جوڑنے کے لیے کہ یہ کون ہے، جوڑنے کے لیے۔ آپ کیونکہ پاکستان سے ہیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں
یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں. حضور داتا گنج بخش کے صاحب کشف المعجوب کے دادا شیخ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مشائخ میں سے امام ابو القاسم القشیری جا بجا اپنی کتاب کشف المعجوب میں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کو استاد القشیری کر کے لکھتے ہیں. ممکن ہے وہ ان کے دادا شیخ ہیں. میری بات آپ سمجھیں. یہ بھی ممکن ہے کہ حضور داتا گنج بخش کے وہ شیخ ہیں یا دادا شیخ ہیں اور امام سورمی امام ابو القاسم قشیری کے شیخ ہیں, ان کے اساتذہ میں سے. یہ حضور داتا گنج بخش کے یا دادا شیوخ میں سے ہیں یا پردادا شیوخ. حدیث کے باب میں آپ نے نام سنا ہوگا امام بیہقی, بڑا معروف نام ہے امام بیہقی. وہ بھی آپ کے تلامذہ شاگردوں میں سے. آپ امام بیہقی کے بھی شیخ امام سلمی, بہت بڑا نام. انہوں نے تصوف میں مقدمہ لکھا ہے, المقدمہ. اب ہم تو ان کے چھوٹے 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 شاگردوں میں سے ہیں, خوشہ چینوں میں سے. تصوف میں ایک مقدمہ بڑا جامع, بہت زیادہ مقصود, میں نے چھپنے کے پروسیس میں, وہ عربی میں ہے, مقدمات لکھی ہیں ہر فن میں, ان میں سے یہ. لیکن میں برکت کے لیے بجائے اس کے کہ آدمی میرے مقدمہ اور میری کتب کا بھی چلتا رہے گا سفر میں, مگر برکت کے لیے ابتدا امام سورمی کے مقدمے سے کرتا. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری چیز, اس کا تعلق میری ذاتی میرے دل سے ہے, دل کی راحت کے ساتھ ہے. میں جب یہاں آیا المقدمہ فی التصوف جو اصل رسالہ آیا تو وہ میرے پاس سفر میں نہیں تھا. سفر میں وہ کینیڈا پڑا ہوا یا لاہور میں, لاہور میں بھی موجود ہے اور کینیڈا میں موجود ہے. میں سفر میں میرے ساتھ نہیں تھا. تو میں نے جب ارادہ کیا کہ میں امام سورمی کے المقدمہ فی التصوف سے آج اپنے سفر کی گفتگو کا آغاز کروں, تو یہ وہ نسخہ ہے جو میرے سامنے ہے, جو میں تو بیٹا کہتا ہوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے پوتا کہہ رہا ہوں. شیخ حماد مصطفیٰ المدنی ہیں. حماد مصطفیٰ نے پچھلے دنوں اپنی کتب درسیات کی پڑھتے ہوئے یہ مقدمہ ختم کیا. یہ درسی کتاب ہے, ان کا نسخہ ہے. علامہ سہیل احمد صدیقی صاحب کے پاس مینچسٹر میں ہی پڑھ کے ختم کیا ہے. تو جیسے مختلف فنون میں کتابیں وہ پڑھ رہا ہے, تو تصوف میں اس نے المقدمہ امام سلمی کا پڑھ کے ختم کیا. اوپر نوٹس لگے ہوئے ہیں ان کے, عربی کا نسخہ ہے. تو یہ پھر میں نے جب یہ ارادہ کیا تو یہ اسی کا نسخہ جو اس نے پڑھا ہے وہی میں نے اٹھا لیا. یہ میری ایک قلبی انس ہے کہ حماد کا نسخہ اس سے پڑھا رہا ہوں. میری ایک قلبی محبت ہے, خوشی مجھے دل کو ہو رہی ہے کہ اس کے نسخے سے پڑھا رہا ہوں. میرے اپنے نسخے تو یا لاہور میں پڑھے ہیں یا کینیڈا میں. اب ایسی باتوں کا بتا دینا بھی اکابر اور ائمہ اور اسلاف کی سنت ہے. یہ زمانہ نہیں رہا آج کل بڑی مدت سے کہ لوگ یہ چیزیں بھی بتا دیں. لوگ تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ میں یہ سبق کہاں سے دے رہا ہوں, کس کتاب میں ہے, کس امام کا ہے, اس کا مصدر کیا ہے, ماخذ کیا ہے. وہ سارا کچھ اپنا ہی علم بنا کے سناتے ہیں, سارا کچھ اپنا ہی بنایا ہوتا ہے. یہ لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے, زمانہ بدل گیا ہے. تو جس سے لے اس کو بتا دینا چاہیے کہ فلاں سے لیا, فلاں کا قول, فلاں کی کتاب. حتیٰ کہ میں نے بتایا کہ نسخہ بھی میرا نہیں ہے, حماد مصطفیٰ کا نسخہ. ماشاء. تو یہ وہ المقدمہ ہے. اس میں کچھ تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گا. الحدائق سے امام ابو عبداللہ الرازی الحنفی ہے.
اکابر اولیاء اور عرفاء میں سے، ان کا تھوڑا سا ایڈ کروں گا، اور کچھ چیز میری اپنی کتاب ہے روضۃ السالکین، آپ لوگوں میں سے جو مطالعہ کا شغف رکھتے ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی کتاب، کچھ چیزیں موضوع کی مناسبت سے اپنی اس کتاب میں سے لوں۔ میں نے جو 3 آیات کریمہ میں سے نا حصے پڑھے، یہی نقطہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو۔ اس طرح جب میں لاہور جاتا ہوں تو میری کتب جو میرے زیر مطالعہ اکثر بیشتر کینیڈا پڑھی، تو لاہور جاتا ہوں تو حسن بھائی کی جو کتب ہیں، جو ان کی پڑھی ہوئی کتابیں اور ان کے زیر مطالعہ، پھر میں ان سے ادار مانگتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، اس پر ان کے نوٹس لگے ہوتے ہیں۔ جب شام میں علماء سے پڑھے، دمشق میں پڑھے، حلب میں پڑھے، مصر میں پڑھے، جب یہ اساتذہ علماء سے، ان کی اپنی لائبریری، پھر ان سے کتابیں اجازت لے کے اٹھاتا ہوں۔ سفر میں بھی شاید کوئی 1-2 لایا ہوگا ان کی اجازت سے ان کی کتابیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اب دشمنی کیا تھی؟ یعنی ایک دوسرے سے پھوٹے ہوئے تھے، تمہاری سوچوں میں پھوٹ تھی، تمہاری چاہتوں میں پھوٹ تھی، تمہاری طبیعتوں میں پھوٹ تھی، اور وہ پھوٹ اس نے بڑے فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ جب فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر غلط فہمیاں بھی آتی ہیں۔ فاصلہ جو ہوا، جب آپ گیپ کر دیتے ہیں، فاصلہ ویکیوم ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی پر بھی کرتا ہے، غلط فہمیاں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بدگمانیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں، وہ سب فاصلہ پر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدگمانیاں، سوء ظن بھی پر ہوتا ہے، اس میں پھر حقد آ جاتا ہے، پھر حسد بھی آ جاتا ہے، بغض بھی آ جاتا ہے، عناد آ جاتا ہے، حتیٰ کہ عداوت آ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں مخالفت، پیچھے سے مخالفت، یہ سب چیزیں ہوتی ہوتی بات عداوت، دشمنی تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سٹیپس ہیں۔ دشمنی اول دن سے شروع نہیں ہوتی، دشمنی سے یاد رکھ لیں، شروع ہوتی ہے فاصلے سے، دوری سے شروع ہوتی ہے۔ کیا؟ دوری سے آپ پھوٹے تو سمجھیں کہ دشمنی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب آپ کا نصیب ہے کہ یہ پھوٹنا دشمنی تک پہنچے یا نہ پہنچ بھی۔ انڈرسٹینڈ اردو کمپلیٹ بھی؟ ماشاء اللہ، دشمنی تک پہنچتی ہے یہ بات یا نہیں پہنچتی، مگر ابتدا ہو جاتی ہے جس دن سے آپ پھوٹ جاتے ہیں۔ پھر اس میں مفادات آتے ہیں، پھر اس میں ترجیحات آتی ہیں قبائلی برادریوں کے، پھر اس میں گجر بھی آ جاتے ہیں، اس میں بارائیں بھی آ جاتے ہیں، جٹ بھی آ جاتے ہیں، بٹ بھی آ جاتے ہیں، یہ برادریاں ہیں نا۔ پھر دنی بھی آ جاتی ہے وہ علاقہ، اور کیا ہے وہ جب پیرانہ بھی آ جاتا ہے، پھر گجرات بھی، پھر یہ سارے علاقے، برادریاں، میرپور، یہ ساری برادریوں کی فاصلے بھی آ جاتے ہیں، طبیعتوں کے فاصلے آ جاتے ہیں، کاروباری مفادات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، رشتہ داریوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، مفادات پھر مالی دنیاوی مفادات آ جاتے ہیں، پیچھے تاکہ لوگوں پیچھے جاتے ہیں۔ یہ سارا جب فاصلہ ہوتا ہے تو اس فاصلے میں بہت سی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، وہ ایڈ کرتے 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 وہ جمع ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اتنی جمع ہوتی ہے کہ پھر وہ بدلتی چلی جاتی ہے۔ نیچر بدلتے بدلتے، جن کے میں نے نام لیے بہت ساری اصطلاحات، تو عداوت تک جا پہنچتی۔ اب وہ جو ایکسٹریم سٹیج ہے، ایکسٹریم، اس آیت کریمہ میں بڑی ایک لطیف حکمت کی بات ہے، علماء اور اساتذہ اور عام لوگ بھی اور طلباء خاص طور پہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جو ایکسٹریم سٹیج ہے ہیومن ریلیشن شپ، بیڈ ریلیشن شپ میں ایکسٹریم، اس کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرُوا نعمت
نعمت اللہ اذ کنتم اعداء. یہ ایکسٹریم سٹیج ہے جو سارے مراحل طے کر کے دشمنی تک پہنچ گئی تھی. اور کیوں پہنچ گئی تھی یہ ذکر کیوں کیا کہ جب دشمنی میں بدل جاتا ہے رشتہ تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے, پھر اس کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی. کہ جو سن رہے ہیں اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرتے جائیں. تنظیمی زندگی میں وہ فقہ ہیں, تنظیمات کے لوگ ہیں, کارکن ہیں, آپ ایک تجمع کا حصہ ہیں. سیٹلمنٹ کو کہتے ہیں تجمع, جب لوگ اکٹھے مختلف جگہوں سے اٹھ کے آ کے ایک آبادی میں سیٹل ہونے لگ جاتے ہیں تو پوری سیٹلمنٹ کو عربی میں تجمع, ہزاری زبان میں تجمع کو کہتے ہیں. یہ سیٹلمنٹ ہے, ان لوگ سیٹل ہو گئے, اکٹھے گھر بنا دیے. اکٹھا ہو جانا کسی بھی شکل میں, جب آپ نے وہ چھوڑ دیا تو اس کے برعکس ریلیشن شپ نیگیٹو ہوتی گئی, بڑھتے بڑھتے دشمنی تک جا پہنچی. اعداء, جب عداوت پر پہنچی تو عداوت پھر آپ کو اندھا کر دے. کیا اب یہاں میں ایک لطیف بات آپ کو سمجھا دوں. دو چیزیں اندھا کرتی ہیں. کیا؟ دو چیزیں بندے کو اندھا کرتی ہیں, ایک عداوت, ایک محبت. ایک عداوت اور ایک محبت. عداوت جب اندھا کرتی ہے تو جس سے عداوت ہے اس کی کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی. جس سے عداوت ہے, دشمنی, اس کی کوئی اچھائی, نہ اس کی شکل و صورت نظر آئے گی, نہ توازن, نہ اس کا علم, نہ اس کا عمل, نہ اس کا حلم, نہ انکساری, نہ بردباری, نہ تقوی, نہ پرہیزگاری, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. عداوت اندھا کر دیتی ہے. وہ اب جس سے عداوت ہو گئی اس کی اچھائی نہیں دکھائی. محبت بھی اندھا کرتی ہے. وہ اس طرح اندھا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی برائی نظر نہیں آتی. اس کی برائی نظر نہیں آتی. تو ایک اندھا پن ایسا ہے کہ وہ کسی کی اچھائی نہیں دیکھنے دیتا, اور ایک اندھا پن ایسا ہے کہ وہ کسی کی برائی نہیں دیکھنا دیتا. بتائیں کون سا اندھا پن اچھا ہے؟ بولیے. جو برائی نہ دیکھنے دے وہ اندھا پن ہر ایک کو نصیب ہو, میری دعا ہے. اب یہ تو نہیں سمجھے کہ ہمیں اندھا ہو جانے کی دعا دے رہے ہیں, نہیں. یہ اندھا پن ایسا ہے کہ یہ حقیقی بینائی ہے. اگر یہ نصیب ہو جائے, کیا یہ نصیب ہو جائے تو آپ اس دن بینا ہو جائیں گے, دل کی آنکھ کھل جائے گی. دوسرے کی برائی جب نظر نہیں آئے گی تو آپ کو اسی دن اپنی برائیاں نظر آنے لگ جائیں گی. جس دن آپ کو دوسرے کی برائی نظر آنا بند ہو گئی اسی شام آپ کو اپنی برائی نظر آنا شروع ہو گئی. یہاں تک سمجھ گئے؟ اور جس دن آپ کو اپنی برائی نظر آنے لگی اس دن محاسبہ نفس کا آغاز ہو گیا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اسی دن نفس کا محاسبہ شروع ہو گیا اور تزکیہ شروع ہو گیا اور پھر ترقی شروع ہو گئی. ہماری ساری زندگی جتنی لڑائیاں ہیں ہماری آپس میں, ان لڑائیوں کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ہمیں صرف دوسرے کی برائی ہی نظر آتی ہے, اچھائی نظر ہی نہیں آتی. اب یہ جو طبیعت ہے بغیر عداوت کے بھی ہم نے یہ طبیعت اپنا لی ہوئی. کتنے دکھ کی بات ہے. یعنی دو دوست ہیں, رفقا ہیں, احباب ہیں, ایک مشن کا حصہ ہیں, ایک روحانی نسبت میں پروئے ہوئے ہیں, اللہ اور رسول کے تعلق میں جڑے ہوئے ہیں. عداوت نہیں ہے مگر طبیعتیں عداوت والی بن گئی ہیں. طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ دوسرے کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی, برائی دیکھنی, صرف برائی دیکھنی. اور یاد رکھنے جس کو دوسرے کی برائی نظر آتی رہے کبھی زندگی میں اس کو اپنی برائی دکھائی نہیں دیتی, اور جسے اپنی برائی دکھائی نہیں دے گی اس کی زندگی میں روحانی ترقی کا سفر کبھی شروع ہی نہیں ہوگا.
میری کوشش یہ ہے کہ ایسی بینائی جو ہے آپ اس کی طرف آئیں. وہ بہادر شاہ ظفر کا یا پتہ نہیں کس کا شعر ہے، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب بندے کی نظر اپنی خطاؤں اور گناہوں پہ پڑ جاتی ہے، خرابیوں پر، اس کی نگاہ میں کوئی برا نہیں رہتا. جب نگاہ میں آپ کو دوسرے کی برائی دکھائی نہیں دے گی تو لڑائی ہوگی. جب دوسرے کی برائی دکھائی نہیں دے گی تو بولیے لڑائی ہوگی، لڑائی ختم ہوگی، خیر پیدا ہو جائے گی. ہم ایک طرف خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور طبیعت کو پورا شر کے ساتھ بھر کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں، اپنا جان و مال بھی صرف کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں اللہ رسول کے رشتے میں. اس نسبت سے بہت خیریں ہیں، بہت خیریں ہیں جن میں ہم مصروف ہوتے ہیں، کرتے ہیں رات دن. مگر ایک طبیعت کے اندر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، نیک اعمال کے ڈول بھر بھر کے ساری زندگی گزر جاتی ہے، کنویں سے نکالتے ہیں، اس کتے کو نہیں نکالتے اور توقع کرتے ہیں کہ وہ کنواں پاک ہو جائے. کنواں کبھی نہیں پاک ہوگا جب تک وہ میں کا کتا کنویں سے نہیں نکلے گا. ہم ڈول گنتے ہیں، کتنے ڈول نکل گئے، اتنے ڈول نکالنے تو مفتی صاحب کنواں پاک ہو جائے گا، کہتے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں اتنے زیادہ ڈول نکالنے پاک ہو جائے گا، ہو جائے گا، نہیں ہوگا. ہو گیا پاک، نہیں ہو گیا، اس جھگڑے میں رہتے ہیں. یہ کوئی پوچھتا سوچتا نہیں ہے کہ کتا تو ابھی اندر ہے. آپ 1000 ڈول نکال لیں یا 10,000 نکال لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ جو میں کا کتا ہے یہ دوسرے کی برائی دکھاتا ہے اور اپنی برائی چھپاتا ہے. دوسرے کی برائی دکھاتا ہے اور اپنی برائی چھپاتا ہے. یہ ساری تگ و دو برباد کر دیتا، ساری تگ و دو برباد کر دیتا. بس یہ کام کر لیں، یہ کام میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کی زندگی میں ولایت کا آغاز ہو گیا، گارنٹی دیتا ہوں. یہ کام کر لیں، ولایت کا آغاز ہو گیا، ابتدا ہو گئی ولایت. ولایت وظیفوں سے اور وردوں سے نہیں آتی. کیا یہ جبہ کبا لباس جو ہم پہنتے ہیں اس سے نہیں آتی ولایت. تسبیح کے موٹے موٹے دانے من کے پھیرنے اور رسوم اور بہت سے مراسم اور ظاہری عبادات کی کثرت سے ولایت نہیں آتی. ولایت آتی ہے من کو تبدیل کرنے سے. اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں. اور میں نے اس کا ایک گر بتا دیا کہ اگر میں کا کتا نکل جائے اور دوسرے کی برائی دکھائی دینا بند ہو جائے، صرف اپنی برائی دکھائی دے، پھر تشویش ہوگی، پھر اس کی صفائی کرے گا. یہ چینج آ جائے تو یہاں سے ولایت آغاز ہو گیا. اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. یہاں سے اللہ کے ساتھ تعلق اور دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے. اتنی بڑی شے ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا اس آیت میں، وہ جو ایکسٹریم کنڈیشن ہے، ایکسٹریم، میرے ٹائم کی لیمیٹیشن ہے، میں نے سفر بھی کرنا ہے تو ممکن ہے رسالہ شروع ہی نہ ہو سکے. یہ آیتیں پڑھی ہیں نا 3 برکت کے لیے، تو آگے تو امام سلمی کا رسالہ تو شروع کرنا تھا نا، مقدمہ. ممکن ہے جتنا وقت اس وقت ذہن میں ہے وہ کسی جو مبادیات ہیں یا ابتدائیہ ہے کانسیپٹ کو سمجھانے میں، اسی پر گزر جائے، وہ بھی کافی ہے. جتنا بھی ہو گیا اگر اس کو بھی ہم اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو مقدمہ ہو گیا سمجھو. باقی آگے چلتا رہے گا.
آپ آن لائن سنتے رہیں گے، آن لائن آتے ہیں نا سارے، آپ سنتے رہیں گے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ پاک نے دیکھیے قرآن مجید میں جب بات فرمائی تو جو ایکسٹریم نیگیٹو کنڈیشن ہے، کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جہاں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، دوسرے کی اچھائی نہیں دیکھ سکتا، اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ نعمت اللہ کی کون سی نعمت؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یا یہ نہیں فرمایا تم کافر تھے، تم مشرک تھے، تم پلید تھے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایسے برے تھے، تم روزہ رکھنے لگ گئے، تم ایسے برے اخلاق اور اعمال والے لوگ تھے، تم حج کرنے والے بن گئے، تم میرا ذکر تسبیح استغفار کرنے والے بن گئے۔ اس طرح بھی جوڑ بن سکتا ہے نا دو باتوں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو معاملہ ہے بین الناس، بندوں کے درمیان جو تعلق ہے، معاملہ، وہ اتنا اہم ہے کہ کوئی شے دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کو چنا اور چن کے ایکسٹریم اسٹیٹ آف نیگیٹیوٹی اس کو بیان کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی ساری، مطلب کہ ساری حدیں عبور کر گئے تھے۔ دیکھو نا، ابتدا میں نے آپ کو بتایا ہوتی ہے فاصلے سے، فاصلے کے ساتھ بیگانگی پیدا ہوتی ہے، لا تعلقی، انیشل سٹیج ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بیگانہ ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس کے دکھ سکھ کی نہ آپ کو غم ہوتا ہے نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، لا تعلق، بیگانگی۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے نفرت ہوتی ہے، بیگانگی اور لا تعلقی سے وحشت ہوتی ہے، بڑھتے 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 پھر عداوت پہ جا کے معاملہ پہنچتا ہے۔ کئی سٹیپس کے بعد وہ جو آخری حد ہے جو اندھا کر دیتی ہے بندے کو، اس کا ذکر کیا کہ تم اندھے ہو گئے تھے، کسی ایک دوسرے کی کوئی اچھائی بھلائی نظر ہی نہیں آتی تھی، اور گلے کاٹنے کو پھرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی عزت عزیز نہ تھی، تم دشمن تھے ایک دوسرے، عداوت وہ کر کے، اور پھر فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا کیا اللہ کی نعمت نے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کی، ہمارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ یہاں ایک بڑا ایک لطیف علمی چیز بھی ہے اور ذوقی چیز بھی ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الفت پیدا کر دی، دو باتیں بیان کر دی نا۔ اب بڑی یہ چیز جو ابھی کہنے والا ہوں، یہ اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا یا کسی نے اینالائز نہیں کیا، میری نظر سے نہیں گزرا کبھی، میری نظر سے کبھی کسی کتاب میں بھی نہیں گزرا، نہ تفاسیر میں نہ دیگر شروع حواشی میں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بس اللہ پاک نے دل میں ڈالا تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر آخری حد بیان کی عداوت، اور ادھر فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت کے کیا؟ محبت کے 11 مراتب میں پہلی سٹیج کو الفت کہتے ہیں۔ محبت جو ہے، محبت اس کے 11 درجے ہیں۔ پہلے درجے کا نام ہے الفت، دوسرا درجہ ہے مودت، تیسرا درجہ ہے محبت، اور 11واں درجہ اینڈ پر اس کا نام ہے عشق۔ جنہوں نے محبت اور عشق پر ائمہ نے، عرفاء نے، امام دیلمی جیسے لوگوں نے لکھا، میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات جو میں نے بتائی۔ تو ابتدا الفت سے ہوتی ہے اور ادھر انتہا عداوت پر ہوتی ہے۔ کیا جوڑا؟ ادھر آخری سٹیج بیان کی کہ تم ایک دوسرے کی دشمنی تک پہنچ، دشمن ہو گئے تھے، اینڈ ہو گئی۔ اور جب اللہ پاک نے نعمت کا ذکر کیا تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک بریک تھرو ہوا۔ کیا بریک تھرو ہوا؟
کہ وہ جو آخری حد تھی دشمنی کی اس کو توڑا الفت کے ساتھ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اب میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی؟ جمع سے. کہاں سے؟ تجمع، جوڑنا سے کی تھی نا. الفت کا معنی بھی سمجھا دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یہ باب تخیر سے ہے، تالیف سے. اللہ دور اور تالیف اس کا معنی کیا ہے؟ جوڑنا. اس کا معنی کیا ہے؟ جوڑنا. یہ تصنیف و تالیف کہتے ہیں نا، جب کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری تالیف ہے. جو کتاب لکھتے ہیں تو بولتے ہیں یہ مؤلفات ہیں میری عربی میں. تو تالیف کیوں بولتے ہیں؟ کہ جب آپ لکھتے ہیں تو لفظوں کے ساتھ لفظ جوڑے گئے ہیں، اور لفظ جڑ کے جملے بنے ہیں، جملے جڑ کے پیراگراف بنے ہیں، پیراگراف مل کے مضمون بنے ہیں، حرف جڑ کے لفظ بنا ہے. یہ حرفوں اور لفظوں اور جملوں کو جوڑنے کی وجہ سے کتاب کو تالیف کہتے ہیں. اس تالیف سے ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اگر حرف الگ الگ پڑے رہیں تو لفظ نہیں بنتا. آپ دیکھیں نا، پانی کہیں واٹر، ڈبلیو کو ایک طرف لکھ کے رکھ دیں، اے کو الگ لکھ کے رکھ دیں، جی کو ایک طرف لکھ کے رکھ دیں، ای کو آر کو الگ الگ سارے حروف اسی صفحے پہ لکھ کے رکھ دیں، جوڑے نہیں، کوئی واٹر پڑے گا اس کو؟ بولیے، کوئی پانی پڑے گا اس کو؟ جب پانی بنے گا نہیں تو پلائے گا کیا؟ وہ لفظ ہی نہیں بنتا. یعنی حرف اگر پھوٹ جائیں تو لفظ ہی نہیں بنتا. تو دل پھوٹ جائیں تو مومن کیسے بنے گا؟ حرف پھوٹ جائیں تو لفظ نہیں بنتا. لفظ پھوٹ جائیں نہ جڑیں تو جملہ نہیں بنتا. اب آپ اس لفظ بنانا تو جملہ بھی جڑنے سے ہے، جملہ بھی جڑنے سے ہے. تو حرف پھوٹ جائیں تو لفظ ہی نہیں بنتا، لفظ پھوٹ جائیں جملہ نہیں بنتا، اور جملے پھوٹ جائیں تو مضمون نہیں بنتا. مضمون میں بھی جڑنا ہے. مضمون کے لفظ میں بھی آپ ایک کو دوسرے کو جوڑتے ہیں اور سارا مل کے شامل ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ مضمون ہے، اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کوئی شے مکمل نہیں ہوتی جس میں جڑنا نہ ہو. تو آپ مشن کو مکمل کر سکتے ہیں دلوں کو جوڑے بغیر؟ بولیے. اگر دل پھوٹے رہیں، پھوٹ ہوگی تو شکوے ہوں گے. شکوے کہاں لے جائیں گے؟ اذ کنتم اعداء، دشمنی تک لے جائیں گے. تو کیا فائدہ اس مشن کا؟ پھر اس مشن میں صرف ہاتھ چومنا ہی رہ گیا نا. صرف آ کے زیارت کر لی، ہاتھ چوم لیا، بس اسی طرح کا ہی رہ گیا. اور خالی زیارت اور ہاتھ چومنے سے میں نے تو پوری زندگی آپ کو کبھی درس ہی نہیں دیا. زیارت کر لیں، ہاتھ چوم لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. کبھی میں نے زندگی میں یہ کہا؟ کبھی بتائیں 40 سال میں کبھی زندگی میں کہا ہو؟ جی میں تو بیڑا پار والا بندہ ہی نہیں ہوں کہ میں کنسیپٹ ہی نہیں دیتا کہ بس یہ کر لیں باقی سب کو چھوڑ دیں بیڑا پار ہو جائے. وہ بیڑے پار کا کنسیپٹ والے اور بہت سے لوگ ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ان کی. میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو لوگوں کو بیڑا پار کرنے کے لیے اس بیڑے میں عمل ڈالنے کا کہتا ہوں کہ جس کا نام لیتے ہیں جس چیز کا، اس کا حیا کریں ہم، اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اتباع کریں، پھر بیڑے آگے چلتے ہیں. جی تو یار سے تعلق نہ ہو اتباع کا اور پار ہوتے پھریں تو ایسے کیسے پار ہوتے ہیں؟ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے ادھر عداوت کی بات کی کہ دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا، تالیف کر دی. تو اس کو اللہ پاک نے نعمت کہا. پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ بیان کیا. پہلے عداوت، اس کو ختم کیا الفت کے ساتھ. کیا؟ الفت کے ساتھ. میں نے بتایا نا کہ یہ پہلی سٹیج ہے محبت. الفت کے ساتھ عداوت کو ختم کیا. پھر کیا کہا؟
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آپ دیکھیے 2 مرتبہ نعمت کا ذکر آیا ہے. کیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تو ایک اس جگہ نعمت کا ذکر کیا، عداوت سے نکالا اور الفت میں ڈالا. عداوت سے نکالا اور الفت میں تمہیں شامل کیا، الفت دی. ایک اس کو نعمت کہا. اور جب تم صاحب الفت ہو گئے، ایک دوسرے سے دل جڑ گئے، تو فرمایا وہ صرف دلوں کا جڑنا بھی کافی نہیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر دوبارہ نعمت کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اللہ کی نعمت کے ساتھ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اخوت کا ذکر کیا. عداوت کا خاتمہ، اس کو ریپلیس کیا الفت سے، الفت کو اپ گریڈ کیا اخوت میں. الفت کو اپ گریڈ کیا اخوت میں. اولیاء اور صوفیاء اپنی تصوف کی کتابوں میں، سلوک اور معرفت کی کتابوں میں ابواب بناتے، اس کو اخوان کہتے ہیں. بھائی بھائی بولتے ہیں، بھائی چارہ. اس کو اخوت بھی کہتے ہیں، پھر اس کو فتوت بھی کہتے ہیں، اس کو مصاحبت بھی کہتے ہیں، اسی کو رفاقت بھی کہتے ہیں. حسن اولئک رفیقا. کتنے اچھے ساتھی ہیں. یہ مصاحبت ہے، یہ رفاقت ہے، یہ اخوت ہے، یہ فتوت ہے، یہ صداقت ہے. اس کو صدیق بھی کہتے ہیں. یہی صداقت ہے. اصدقاء. یہی بڑھتا 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 پھر آگے درجے آتے. تو یہ تو پہلی آیت کریمہ. پھر میں نے دوسری آیت کریمہ کا ایک ذکر شروع کیا. دوسری آیت کریمہ کا جو ذکر کیا تو امام سلمی نے باب السخاء میں اپنے مضمون کی ابتدا اس آیت کریمہ سے کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جب عداوت کی دیکھیے نا باقیات اور اثرات ہوتے ہیں عداوت کے، جب وہ ختم ہو گئی اور الفت آ جاتی ہے، اور الفت اپ گریڈ ہو کر پھر اخوت میں بدلتی ہے. اخوت میں اس اخوت کی پھر آداب ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے خصائص ہیں، اس کی علامات ہیں. ان کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ علامات کیا ہیں. فرمایا کہ ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں، جو کچھ اپنا کھانا پینا، اپنی ضرورت کا جو کچھ ہوتا ہے وہ قربان کر دیتے ہیں اپنے بھائیوں پر. یہ ہے جس طرف لے جانا ہے. اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں. جب تک آپ اپنی جان پر اپنے بھائی کو اور اپنی جان پر اپنی بہن کو ترجیح نہیں دیتے، ایثار نہیں ہوتا. ایثار. اور قرآن مجید میں سب سے اونچی فضیلت جو انصار صحابہ کرام کی بیان کی، سب سے اونچی فضیلت وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نظر انداز کر کے دوسروں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے. سب سے اونچی فضیلت یہ بیان. یہ رویہ ہے. کیا ہے؟ اور یہ فضیلت کیوں بنی؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حالانکہ خود بھوک کی حالت میں بھی ہوں، بھوک ستا رہی ہو، مگر ان کو بھوک ستاتی ضرور ہے مگر اپنے مشرب سے ہٹاتی نہیں. بھوک ستائے گی مگر انہیں اپنی راہ سے نہیں ہٹائے. اتنے پختہ ہو جاتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دوسروں. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بلند فضیلت بیان کی. کیا؟ اب ایک اور چیز توجہ طلب ہے. سب سے بلند فضیلت بیان کی صحابہ کرام کی. کیا؟ ایثار. اپنا سب کچھ دوسرے پر لٹا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا کمال لوگ ہیں، کیا کمال لوگ ہیں. بھئی ان کی اور بھی تو خوبیاں ہوں گی. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے،
تہجد گزاری بھی کرتے تھے، صفہ میں بھی آ کے بیٹھتے، تربیت لیتے تھے، بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن اللہ پاک نے چن کر ان کے رویے کو بیان کر، ان کا رویہ یہ ہے کہ سراپا ایثار کیش ہے، پیکر ایثار ہے، الفت اور اخوت اس مرتبے پر ہیں کہ بھوک کا عالم بھی ہو تب بھی کھانا اٹھا کے دوستوں کو دے دے۔ ہوا کس طرح؟ اور آقا علیہ السلام کا معمول تھا، کوئی مہمان آتا مسجد نبوی میں تو صحابہ کرام جتنے بھی مجلس میں موجود ہوتے، اس وقت مہمان خانے تو تھے نہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے کہ ہمارا یہ مہمان آیا ہے، کون لے جائے گا اپنے گھر؟ یہ ایثار کو پریکٹس کرواتے تھے میرے آقا، کون لے جائے گا؟ تو کوئی صحابی کھڑا ہو کے عرض کرتا یا رسول اللہ میں لے جاؤں۔ ایک صحابی لے گئے اپنے گھر، میں بتا رہا ہوں کہ عمل کس طرح کا تھا جن کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے۔ گھر لے گئے، جب بٹھا دیا تو وائف سے، بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ انہوں نے کہا بس اتنا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، مہمانوں کو کھلانے کا نہیں ہے۔ کہنے کہ اللہ کا شکر ہے، بس کام ہو گیا۔ مہمانوں کو کھلانے کا نہیں ہے، بس اپنا کھانے کا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، کام ہو گیا۔ کیسے کام ہو گیا؟ بس کھانا لگا دیا، کھانا لگا دیا، برتن لگا دیے، اور کھانا اگر 2 بندوں کا تھا وہ مہمان کے آگے رکھ دیا، اور لائٹ آف کر دی، لائٹ آف کر دی، چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا تو خود برتن ہلاتے رہے، بس ایسے ایسے وہ یہ کھایا، منہ میں ڈالا، منہ ہلایا، اور اس طرح کرنے لگ گئے تاکہ وہ سمجھیں کہ کھا رہے ہیں۔ یہ بھی خود تھا ہی نہیں کھانا، ان کو کھلا دیا اور خود بھوک سے رات گزار لی۔ ان کا یہ عمل، انہوں نے تہجد بھی پڑھی ہوگی ساری زندگی، اب میری بات سمجھے، نوافل بھی پڑھے ہوں گے، کتنی عبادات بھی کی ہوں گی، وہ ساری عبادات اور طاعت اپنی جگہ، اللہ کو ان کا یہ ایثار کا طرز عمل، اخوت الفت کا پسند آ گیا، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایسے ایثار کرتے ہیں، خود بھوکے بھی ہوں تو اٹھا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت اگر دل جڑے ہوئے نہ ہوں الفت اور مودت اور اخوت میں، رفاقت میں، دلوں کی رفاقت جڑے ہوئے نہ ہوں تو ایسا طرز عمل آپ کر سکتے ہیں جی؟ تو صحابہ کی تعریف اس طرح کی، اس کی بولیے صحابہ کرام۔ اور پھر جو دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ جو پہلی آیت کریمہ تھی یہ سورہ الحشر کی ہے، سورہ الحشر کی آیت نمبر 9۔ پھر ایک اور آیت کریمہ میں نے اسی ضمن میں پڑھی تو وہ سورہ آل عمران کی ہے نا، وہ سورہ انسان کی، الانسان کی ہے۔ صحابہ کرام کی یہ تعریف کی تھی۔ اب اہل بیت آ گئے، اہل بیت اطہار، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ روزے رکھے منت میں، اور پھر وہ مسکین آ گیا اور یتیم آ گیا، اور اس کی تینوں دن روزہ رکھا، محدود سا کھانے کا تھا جو محنت مزدوری کر کے لائے تھے، جب افطار کے لیے بیٹھے تو مسکین آ گیا، اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کے لیے بیٹھے تو یتیم آ گیا، پھر روزہ رکھا، تیسرے دن افطار کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی آ گیا۔ اب کہاں مولا علی شیر خدا ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے والے، سیدہ کائنات پوری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے والی، کیا ان کا زہد، کیا ورع، کیا تقویٰ، کیا عبادت گزاری، کیا پرہیزگاری، کتنے فضائل ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ادا پسند آ اس کو قرآن کا موضوع بنا دیا۔ کبھی اس پہلو پر غور کیا؟ دیکھو نا، یہ آیتیں ہم وقت آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی فضائل ہیں، مناقب ہیں بے بہا جو احادیث میں ہیں، مگر قرآن مجید میں اس کو چن کے بیان کر دیا اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
کھلا دیتے ہیں، وہی یؤثرون علی انفسہم، اپنی بھوک رہنے دیتے ہیں اور اپنا اٹھا کے ان کو کھلا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی بھی کمال درجے کی فضیلت اسی رویے پر کی، رویہ بیہیویئر، اور اہل بیت اطہار کی بھی فضیلت بیان کی ان کے اعمال میں سے۔ ان کے اندر یہ ہے، یہ جب الفت اور مودت اور اخوت پیدا ہوتی ہے، یہ نفس کی سخاوت ہے۔ امام سلمی نے یہاں بیان کر کے تو آگے ذکر کیا امام ابو حفص النیسابوری، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے صحابہ کرام کے لیے کہ بھوک کی حالت میں بھی ہو تو اِصرار کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ جو آپ کا اپنا حصہ ہے جس سے آپ کو لطف آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، آپ کا اپنا نصیب اور حصہ ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے۔ اب یہ جو حظ ہے آپ کا حصہ، آپ کا نصیب، آپ کا حق، اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں آپ کی عزت بھی ہے، اس میں آپ کا عہدہ اور منصب بھی ہے، اس میں آپ کی پوزیشن بھی ہے، تنظیم کا صدر ہوگا، میں اتنا کام کیا، ناظم ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، میں اس جگہ پر بیٹھوں، اس کرسی پر بیٹھوں، مجھے یہ مرتبہ دیا جائے، میرے لیے یہ کیا جائے، یہ اہتمام کیا جائے، یہ ساری چیزیں آپ کے حظوظ میں سے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ نفس جن کو طلب کرتا ہے، نفس جن پر اپنا حق سمجھتا ہے، یہ آپ کے حقوق و حظوظ میں سے ہیں۔ یہ سب چیزیں جن کو آپ چاہتے ہیں میرے لیے کہ یہ ہو یہ ہو۔ اولیاء کرام اور صوفیاء نے امام ابو حفص کو جو کوٹ کیا انہوں نے النیسابوری، فرماتے ہیں کہ یہ جو ایثار ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے حظوظ اور حقوق ہیں جنہیں آپ کا نفس اور آپ کی جان اور آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ میرے لیے ان کو پورا کیا جائے، وہ دوسروں کو دے دیے جائیں، وہ دوسروں پر قربان کر دیے جائیں اور اس قربانی میں آپ کو لطف آئے، اس قربانی میں آپ کو لطف آئے، مزہ آئے۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے اور حالت نصیب ہو جائے تو یہ ایثار ہے۔ اور یہ جو حظوظ اور حقوق ہیں دنیا کے بھی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی، آدمی ایثار کرے، قربانی کر دے تو دنیا اور آخرت کے سارے امور، حقوق اور حظوظ وہ آدمی دوسرے کو ترجیح دے، دوسرے کو چاہے، اس کے لیے چاہے، اپنے آپ کو پیچھے کرے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو یہ ایثار ہے۔ اس کے لیے دل کی سخاوت بڑی ضروری ہے، دل کی سخاوت بڑی ضروری ہے۔ اگر دل سخی نہ ہو تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دل بخیل ہو تو آدمی اپنے حظوظ اور حقوق کے شکنجے میں پھنسا رہتا ہے، ساری زندگی اس کا گورکھ دھندا اپنا ہی رہتا ہے، برباد رہتا ہے۔ دل کنجوس ہے، بخیل ہے۔ یہ جو آپ کو پرابلم رہتے ہیں نا، انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا کیا، میرا حق یہ تھا، مجھے یہ نہیں ملا، یہ جو میں اور مجھے اور میرے ساتھ یہ سارا۔ اور میں نے اعتکاف کی راتوں میں ایک رات بیان کیا تھا کہ سارا رولا انا، نحنو، اندی، انی، یہ سب یہی رولے، انا کا، نحنو کا، آپ سمجھ گئے نا، عندی کا، لی، عندی، انی، یہ سارا، یہ جہاں میں اور ہم آتے ہیں، میں اور میں، یہ ساری زندگی اسی فساد کے گرد گھومتی ہے اور یہ بندے کو چین اور سکون نہیں لینے دیتی۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت۔
راحت ہی راحت. میں جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ یہ دل کی سخاوت ہے. اگر یہ سخاوت نصیب نہ ہو تو پھر دل بخیل ہے، کنجوس ہے. اور جو کنجوس ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے میرا کیا بنتا، میرا، وہ میں کا سوچ سوچ کے میں اس کو مار دیتی. دوسرے کے لیے پھر کبھی اچھائی سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی ہی مصیبت میں رہتا. وہ شخص جو صرف دوسرے کی اچھائی اور بھلائی سوچتا ہے، دنیا بھی اس کی بہتر ہو، آخرت بھی اس کی بہتر ہو، وہ دوسرے کا خیر خواہ رہتا ہے ہر وقت، دوسرے کا خیر خواہ، امر دنیا میں بھی امر آخرت میں بھی. وہ دل کا سخی ہو جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے تھے. میں بس اسی پر گفتگو ختم کرنا چاہوں گا ایک قول نوٹ کر کے. مضمون کو آگے نہیں چلانا چاہتا کیونکہ میں چلانے کو چلاتا جاؤں گا تو شام ہو جائے گی. آپ نے تو قریب قریب گھروں میں چلے جانا ہے، پھر ہمارا سفر بڑا لمبا آگے. تو اور صبح کی پھر میری مصروفیات ہیں، لندن میں کچھ مہمانوں نے آنا. آقا علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے تھے. چونکہ میں جو مقصود میرے ذہن میں ہے وہ میں کنوے کر چکا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب اس کو اندر اتارنا ہے، ہضم کرنا ہے. بہت زیادہ بھی نہیں دینا چاہتا خوراک کہ آپ کو سمجھ نہیں رہے کہ بریانی کھاؤں یا قورمہ کھاؤں یا لیم قورمہ کھاؤں یا چکن قورمہ کھاؤں. میٹھا بھی بہت سارا ہے، حلوہ کھاؤں یا زردہ کھاؤں یا گاجر کا گجریلا کھاؤں. یعنی بہت زیادہ چیزیں پر آپ اس میں بھی پریشان رہیں گے کیا کھاؤں. اتنا کوئی دیتا ہوں کہ آسانی سے کھا لیں اور ہضم کریں، کیونکہ اس سے اپنی زندگی کی تبدیلی کا آغاز کریں. باقی روز آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو آقا علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، اس کو دیکھنا. ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، دیکھنا. ایک شخص حاضر ہوا مجلس میں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اشارہ کیا یہی؟ فرمایا دوبارہ نہیں، ابھی آئے گا تمہیں بتاؤں گا ایک شخص وہ جنت میں. پھر کوئی اور آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی ہے؟ فرمایا نہیں، ابھی آئے گا تمہیں بتاؤں گا. اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ دہرایا. فرمایا دیکھو ابھی ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. صحابہ کرام بہت انتظار میں بیٹھے ہیں، سراپا انتظار بن کر. اتنے میں ایک شخص داخل ہوا. صحابہ کرام میں سے تھا، صحابہ میں سے تھا، قریبی دیہات کا رہنے والا سادہ سا آدمی. اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی کوئی نہیں، بڑے لمبے چوڑے اعمال بھی معروف نہیں ہیں، جہاد، اعمال، عبادات، طاعات، بہت ساری چیزیں، کوئی شہرت نہیں ہے ان چیزوں میں کہ بندہ سمجھے کہ بڑا کام کیا ہے اس نے. سادہ آدمی. آقا السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمایا آنے دو. ایک صحابی کہتے ہیں غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھ لیا تو ہمارے دل میں خیال رہا کہ یہ کون سا نیک عمل بے پناہ اس شخص کے ہیں جس نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے قطعیت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو گواہ بنا دیا. 3 بار فرمایا جنتی ہے. میرے دل میں خواہش آئی، اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، اس کے گھر پہنچ گیا. تھوڑی دیر بیٹھا، وہ بھی دیکھتا رہا کہ یہ کس کام آیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جا ہی نہیں رہا، اس نے پوچھا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے اجازت آج رات آپ کے پاس رہوں. میں نے سمجھا کہ نماز سے فارغ ہوں گے، ہم سو جائیں گے، یہ مصلی پر کھڑا ہو جائے گا اور ساری رات عبادت کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا مجاہدہ ریاضت کرے گا. اللہ کا نیک بندہ جس کو آقا علیہ السلام نے ضمانت دی ہے 3 بار جنتی ہے. پہنچنے سے پہلے تو انہوں نے کہا اجازت دے دی، بے شک آپ خوشی سے رہیں. کھانا کھایا، میں وہاں بیٹھ گیا. وہ لیٹ گیا، وہ شخص نماز پڑھی اور لیٹ گیا. میں بیٹھا رہا، مجھے نیند کہاں سے آئے، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کس عمل نے اس کو جنتی بنایا. کہتے ہیں میں ساری رات گزار دی تو کوئی عمل بھی نہیں دیکھا ایسا غیر معمولی نہ ہو اور اس میں ہو. صبح کی نماز کا وقت ہوا، بر وقت اٹھا، اذان ہوئی، اٹھ کے تو اس نے نماز ادا کر دی.
میری سمجھ میں آیا کچھ نہیں سوائے آقا علیہ السلام کے فرمان کے، تو میں نے اجازت لی اور چل پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کیسے آئے تھے رکے آپ جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا آقا علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی، میں دیکھنے آیا تھا کہ اس بشارت کا سبب کیا ہے، آپ کا وہ خاص عمل کیا ہے جس نے تمہیں آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے گارنٹی دے دی کہ جنت میں ہو۔ اس نے بات سن کے کہا کہ میری سمجھ میں بھی کوئی ایسا عمل تو نہیں آتا کہ جو تمہیں بتاؤں ایسا عمل ہے نا، اور درجے میں ان سے بھی بلند ہوگی، کہ جو ایسا عمل بتاؤں جو تم لوگوں میں نہیں ہے اور خاص میرے اندر ہے، تو میری بھی سمجھ میں اور کوئی نہیں آتا۔ کہتے ہیں یہ سن کے تو میں چپ کر کے واپس چل پڑا۔ جو ہی واپس چلا اس نے پیچھے سے آواز دی، میں آ گیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے خود سوچا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے میں جو ذکر کروں آپ سے، تو مجھے ایک خیال آ گیا ہے، اور تو کوئی خاص چیز جو آپ لوگوں میں نہیں ہے اور مجھ میں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اتنا دیکھا کہ رات کو سوتے ہوئے جب کروٹ لیتا تھا نا تو اللہ اکبر کہہ دیتا، نیند میں جب اس نے کروٹ لے لی تو بدلتے ہوئے اللہ کا نام لے لی، کروٹ لے لی، پھر جب کروٹ لی تو اللہ کا نام لے لی اللہ۔ اب یہ باقی صحابہ بھی کرتے ہوں گے، یعنی سب کی تربیت ایسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا سوچا تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے، شاید وہی ہو، وہی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بات ہے کہ صبح اٹھتا ہوں اور رات کو بستر پر جانے سے میرے دل نے زندگی میں کبھی کسی کی برائی نہیں سوچی۔ صبح اٹھ کر رات بستر پہ جانے جس کی سوچتا ہوں اچھائی سوچتا ہوں، اچھائی سوچتا ہوں، کسی کی برائی کا خیال بھی دل میں کبھی نہیں آیا، بس اچھائی۔ اب اچھائی کون سوچتا ہے؟ وہی جو صرف اچھائی دیکھتا ہے۔ جو بات میں نے آپ کو بینا اور نابینا ہونے کی کہی تھی، جو آدمی دوسرے کی برائی دیکھے گا وہ اس کی اچھائی وہ اچھائی سوچ نہیں سکتا، اور جو صرف اچھائی سوچتا ہے وہ وہی ہے جو دوسرے کی برائی سے صرف نظر کرتا ہے۔ تو جو شخص صرف اچھائی سوچتا ہے وہ دل کا سخی ہو جاتا ہے، اس کا دل سخاوت پر آ جاتا ہے، السخا، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ اس نے آ کے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، صحابی نے، یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا، اور اس نے یہ فرمایا یہی عمل ہے جس نے اس کو جنتی بنا۔ جو شخص عمر بھر کسی کی برائی کا خیال نہ لائے دل میں، اور جس کا سوچے اچھائی کا سوچے، خیر خواہی کرے، وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس اب یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اپنی ایک کتاب سے روضۃ السالکین، اس کے اندر پورا باب ہے، مگر اس باب میں سے میں ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو باب، جب آپ اس کو دیکھیں گے کتاب کو، تو یہ باب ہے فصل فی وجود الاقطاب والابدال وعددہم، اقطاب اور اولیاء کے وجود کے اوپر باب ہے۔ اس کتاب میں بھی ہے، روضۃ السالکین میں یہ حدیث جمع کی ہیں۔ اور ایھا الولد الصالح، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی زیر طبع ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تتبع میں ایھا الولد، ان کا نام بڑا پیارا لگا تھا، تو میرے دل میں تھا کہ میں بہت بڑی آپ کی پیروی کرتے ہوئے کتاب، تو اس کے اندر میں نے بہت مواد اس کا جمع کیا ہے، مگر وہ بن گئی ہے، خیال تھا رسالہ بن جائے گا، مگر وہ کوئی 1,500 صفحات کی بن گئی کتاب، وہ 2 جلدوں کی بن گئی، ایھا الولد الصالح۔ خیال تھا وہ 150 صفحے کا بن جائے گا، وہ 150 سے بڑھ کے 1,500 صفحات بن گئی، تو وہ بھی عربی میں ہے، چھپ رہی، تو مگر اس کا ترجمہ ہو جائے گا بعد میں، ترجمہ انشاءاللہ کریں گے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو تو ترجمہ ہی فائدہ دے گا۔ اور میری کی اور کتابوں میں نے جمع کی، ان میں سے جو حدیث بتا رہا ہوں، یہ حدیث مرسلن روایت کی سیدنا امام حسن بصری نے، اور مرفوع روایت کی امام انس بن مالک نے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو ابدال ہوں گے، میری امت کے ابدال، اولیاء، اور اولیاء میں بھی وہ طبقہ جن کو ابدال کا درجہ نصیب ہوگا۔ فرمایا صحابہ کرام کو وہ جنت کے بڑے اونچے مقامات پر ہوں،
جنت کے بڑے اونچے مقامات پر ہوں گے. اور پھر فرمایا ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنہ بکثرت صلاتهم ولا صیامهم ولكن دخلوها بسلامت صدورهم وسخاوت انفسهم. میری امت کے اولیاء ابدال جو جنت کے بہت اونچے درجوں پر فائز ہوں گے، فرمایا وہ کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے نہیں اس درجے پر گئے ہوں گے. اس وجہ سے وہ اونچا درجہ جنت کا نہیں پائیں گے کہ وہ نمازیں بہت زیادہ نفلی نمازیں اضافی عبادات بہت کرتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، نہیں. فرمایا اس وجہ سے جائیں گے کہ ان کے دل لوگوں کی برائی سوچنے یا لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سلامت رہے ہوں گے. ان کے دل اور سینوں کی سلامتی ہوگی، دل اور سینے میں سلامتی ہوگی، یعنی اپنے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے بھی سلامتی ہوگی اور دوسرے کے خیال کے اعتبار سے بھی سلامتی ہوگی. اب اس سلامتی کی بڑی تفصیلات ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا. ان کے سینے ہر لحاظ سے سلامت ہوں گے. وَسَخَاوَتِ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانیں اور نفس اور دل لوگوں کے لیے سخی ہوں گے، سخی ہوں گے، تنگ دل نہیں ہوں گے. کیا؟ تو جب فراخ دلی جنت میں لے جائے گی تو اس کا مطلب ہے تنگ دلی. بولی خود بولی، میں نہیں کہتا یہ لفظ. اگر فراخ دلی وسعت قلب، دل کا وسیع ہونا، دل کا سخی ہو جانا اگر جنت میں لے جائے گا تو دل کا کنجوس، بخیل اور تنگ ہونا کدھر لے جائے گا؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یبلغوا ما بلغوا بکثرت صوم ولا صلاۃ وانما بلغوا ذلك بالسخاء وصحة القلوب. جس درجے پر بھی اولیاء پہنچیں گے جنت میں، وہ نماز، روزہ اور عبادات کی، نفلی عبادات کی کثرت کی وجہ سے وہ فائدہ دیتی ہے، ترقی ہوتی ہے. فرمایا وہ درجے ملیں گے صرف ان کی طبیعتوں کا سخی ہو جانا اور دلوں کا ہر قسم کے مرض اور غبار اور عیب اور غل اور کڑ سے پاک ہو جانا، دلوں کی کڑ سے پاک ہو جانا، غبار سے پاک ہو جانا، سخی ہو جانا، کڑ اور چھڑ سے پاک ہو جانا، دل بے نیاز اور سخی ہو جائے. والمناصحۃ لجمیع المسلمین، اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر وقت خیر خواہ رہے، ہر وقت ان کی طبیعتوں میں خیر خواہی رہے، ہر وقت خیر خواہی رہے. جس کا سوچیں اچھا سوچیں. بولیے جس کا سوچیں اچھا سوچیں. پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو فضیلت ملے گی وہ کثرت صوم اور کثرت صلاۃ کی وجہ سے نہیں ملے گی، ولا تسبیح، نہ کثرت تسبیح کی وجہ سے. یہ فضیلتیں اور درجوں کی بلندی ان نفلی عبادات کی وجہ سے اور ذکر اذکار کی وجہ سے نہیں ملے گی، ولیکن بحسن الخلق، اخلاق عمدہ اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے یہ درجہ ملے گا. وبصدق الورع وحسن النیہ وسلامت قلوبہم لجمیع المسلمین والنصیحۃ للہ تعالی. تمام مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں کا صاف ہو جانا، دلوں کا سخی ہو جانا، طبیعتوں کا وسیع اور فراخ ہو جانا، ہر ایک کی خیر خواہی سوچنا، ہر ایک کی بھلائی سوچنا، کبھی کسی کی برائی کا خیال، دل تنگ نہ ہونا، دل ہر وقت فراخ اور وسیع رہنا. آقا علیہ السلام، اور یہ پھر بڑے لمبے مضامین کی حدیث ہیں. فرمایا اللہ پاک نے چونکہ ان کی طبیعتوں کو ایسا بنایا ہوگا تو ایسی طبیعتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں اتنا بلند مقام عطا کر دے. اب اولیاء اور عارفین میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ مگر امپیکٹ میں بہت بڑا، وہ کوٹ کر کے تو ختم کرتا ہوں. وہ حقائق اور حقائق ایک کتاب ہے، 656 ہجری میں بزرگ فوت ہوئے امام ابو عبداللہ شمس الدین الرازی الحنفی.
اور دیگر ائمہ اور اولیاء نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا. اس وقت میں اس کتاب سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک باہر گئے, دلوں کی سخاوت یعنی انسان کی فکر, اس کا طرز زندگی, اس کی سوچ, اس کا برتاؤ کا شیوا کتنا بدل جاتا ہے اگر دل سخی ہو جائے اور وسعت آ جائے اور ساری خیر ہی خیر آ جائے. فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا, ایک جگہ پہ اترا, کھجوروں کے درخت تھے, وہاں میں نے ایک غلام دیکھا, کالے رنگ کا غلام, سیاہ فام غلام, وہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس کو 3 روٹیاں دی. میں نے اندازہ کیا بھوکا ہوگا, یہاں جنگل بیابان ہے, اس کو کھانے کا ملا نہیں ہوگا, تو روٹیاں کی میرے پاس 3 روٹیاں دے دی. اور میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا کہ وہ کھائے گا. وہ انتظار میں بیٹھا رہا, کھایا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا. اس نے ایک روٹی کتے کو دے دی. کتے نے روٹی کھا لی اور کھا کے پھر اس کی طرف منہ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی دے دی. کتے نے وہ روٹی بھی کھا لی, اس کے بعد پھر کھڑا ہو گیا منہ اٹھا کر. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تینوں روٹیاں کھا کے تو کتا پھر چلا گیا. میں نے پوچھا اس غلام سے, اے غلام, اللہ کے بندے, ہر روز کی تیری خوراک کیا ہے؟ اس کو اور تو کھانے کا ملتا نہیں تھا, صحرا میں بیابان میں ایک غلام ہے. اس نے کہا 3 روٹیاں ہیں میرے ہر روز کی خوراک. یعنی ایک صبح کھاتا ہوگا, ایک دوپہر کو, ایک شام کو. انہوں نے کہا کہ جب 3 روٹیاں تم نے اس کتے کو کھلا دی تو تم خود کیا کھاؤ گے؟ نہ تمہارے لیے صبح کے کھانے کا بچا, نہ دوپہر کا, نہ شام کا. خود کیا کرو گے؟ یہ ایثار, کتے کو ترجیح دے دی تم نے اپنی جان پر, کتے کو. اور ایک روٹی رکھ لیتے, 2 اس کو کھلا دیتے, کچھ تو کھاتے. یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ کتوں کی زمین نہیں ہے. ہمارے صحرا میں گرد و نواح میں, قرب و جوار میں کتے نہیں رہتے. یہاں کتا عام طور پہ پایا نہیں جاتا. جب یہ کتا آیا تو میں سمجھ گیا کہ کہیں دور سے آیا, یہ نیبرہڈ میں نہیں ہے, دور سے آیا ہے. اور صاف ظاہر ہے بھوک ستا کے اس کو لائی ہوگی, تو روٹی کی تلاش میں نکلا ہے, بھوکا ہے, دور سے سفر کر کے آیا. چونکہ دور سے آیا ہے اور بھوکا تھا, اس لیے میں اس کے طرز عمل سے دیکھتا رہا کہ ایک روٹی سے سیراب نہیں ہوا, دوسری روٹی سے سیر نہیں ہوا. میں نے تینوں دے دی تاکہ کتا سیر ہو کے جائے, بھوکا نہ جائے. اس پر میں نے قربان کر دی. تو اس نے پوچھا تو آپ خود کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کل کا انتظار کریں گے, ہم کل کا انتظار کریں گے. وہ فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جو ولایت کا امر ہے یہ سخاوت پر کیسے قائم ہے. جو امر ولایت ہے یہ کس طرح سخاوت پر قائم ہے. یہ ہے سخاوت, طبیعتوں کی, دلوں کی. اگر یہ پیدا ہو جائے تو بات ہم نے شروع کی تھی عداوت کو ختم کرنے کی سے, اور الفت پیدا کرنے, دلوں میں قریب ہونے, وہاں سے اخوت میں, اور اخوت سے ایثار میں. یہ 4-5 لفظ کی بات کی تھی. اگر یہ حاصل ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ دیواریں ٹوٹ گئی, تالے ٹوٹ گئے, آپ کا راستہ کھل گیا مولا کی طرف, اللہ کی طرف پیش قدمی کا راستہ کھل گیا. اور اگر یہ راستہ کھول گئے تو انشاءاللہ ملاپ ہوگا, ملاپ ہو جائے. کیونکہ آپ وصل کی راہ پہ چل پڑے نا, فصل چھوڑ دیا. یہ فصل آپ کو اس کی وصل سے روکتی ہے. آپ نے جو ہی فصل چھوڑی تو وصل نصیب ہو گیا, اللہ مل پڑے. یہ جتنی گفتگو کی یہ سمجھیں کہ اس کا نام منہاج القرآن. جتنی گفتگو کی اس کو منہاج القرآن کہتے ہیں. اگر یہ ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوا
تو پھر ٹھیک ہے، ہاتھ چومنے بھی ہیں اور ملاقات بھی ہے، زیارت بھی ہے، اللہ ہر شے کا اجر ادا کرے، میری محبتیں ہیں آپ کے لیے اور دعائیں ہیں، مگر میں ترستا رہوں گا کہ کاش یہ تالے بھی ٹوٹتے اور اللہ سے ملاپ کی راہ کھلتی۔ ملاپ کی راہ یہاں سے کھلتی ہے جو میں نے بتایا۔ اب میں امید رکھوں کہ اس سے زندگیوں میں تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں اور مجھ سے وعدہ کریں، نا شرمساری ہوتی ہے، یہ نہ کریں، بس اپنے دل کے ساتھ معاملہ کریں، دل پر توجہ کریں اور اپنے اندر سے ہی آغاز کر دیں اس سفر کا، اپنے اندر سے سفر کا آغاز کر دیں۔ یہ حقیقی رفاقت ہے، یہ جو سخاوت ہے، کیا یہ طبیعت کی جو سخاوت ہے، یہ حقیقت میں رفاقت ہے۔ اللہ اس میں برکت دے، آپ کو سلامتی دے، آپ کی کاوشیں قبول فرمائے، اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول راضی رہے، آپ سے درجات بلند، ایمان میں برکت ہو، عمل صالح میں برکت ہو، آپ کے اخلاق میں برکت ہو، دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔